سرزمین شام سے محبت ہم تمام کو یہاں کھینچ لائی ہے جو رحمت کے فرشتے شام پر سایہ فکن یہ جو قرآن میں ملک شام کا 12 تذکرہ ہوا ہے علیکم بالجماع اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایوبی نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا اور ان علاقوں کو فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے میں لائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ ابھی جس ٹاپک پر یہ پروگرام چلے گا، جس موضوع کے تحت، وہ ہے سرزمین شام، جس کو ہم سوریہ یا سیریا کہتے ہیں، علامت قیامت یا قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں. معزز حاضرین، ہم تمام کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. ایک دن آنے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوم القیامہ. یہ کب واقع ہوگی ہم میں کا کوئی نہیں جانتا. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جیسا کہ ایک آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی میں نے تلاوت کی. لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. حتیٰ کہ حدیث جبرائیل کافی مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے سے زیادہ جن کو پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا. اس کے بعد ان سے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ذکر فرمائی تھیں. مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سے آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر سے واپس ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. اس طویل اور لمبے خطبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے، کیا ہوا اور کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا. اور ایک اور حدیث بخاری کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں منادی سے کہا کہ اعلان کریں. اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، صلاۃ جامعہ. سب لوگ جمع ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر و شر سے آگاہ کر دے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر و شر سے امت کو آگاہ کیا، ہر خیر کے بارے میں بتلا دیا اور ہر شر سے آپ نے امت کو آگاہ کیا. بے شمار حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والی نشانیاں، واقعات کا ذکر فرمایا ہے. آج جو موضوع ہم تمام کو یہاں کھینچ لایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک شام سے، سیریا سے یا سوریہ سے محبت ہے.
آج ہم یہاں یہ مجمع دیکھ رہے ہیں، شام کے جو حالات چند سالوں سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وہاں کے بچوں کی چیخیں، خواتین کی آہیں، جلتے بھونتے لوگوں کی تصویریں آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے؟ آج ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مشائخ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ امید کرتا ہوں سامعین اور سامعات سے کہ بغور آج کے اس پروگرام کو سماعت فرمائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کی جانے والی دعاؤں کو، جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہونے والے ظلم و ستم کو ختم فرمائے۔ معزز حاضرین، آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے، سرزمین شام قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں، اس سلسلے میں جو ذیلی موضوعات ہیں یہ بھی آپ تمام تک پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن آئیے انشاءاللہ کچھ تفصیل سے ہم آپ کے سامنے اس موضوع کو کھول کر رکھ دیں۔ پہلے میں ہمارے فضیلت الشیخ مصلح الدین مصعب عمری حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا، ایک سوال آپ سے کروں گا کہ سرزمین شام سے کون سے مقامات مراد ہیں؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. محترم حاضرین، یہ جو سوال ہے کہ سرزمین شام سے کون سے مقامات مراد ہیں، بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ شام ایک ملک ہے، ہندوستان سے کیا مراد ہے سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ایسا اس لیے کہ ہندوستان کا بھی معاملہ اگر دیکھ لیں کہ 1947 سے پہلے اگر ہندوستان کہا جائے تو لوگوں کے ذہن میں وہ سارے مقامات آ جاتے ہیں جس کو آج ہم ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ماضی قریب کا جائزہ لیں اور بہار کا نام لیں تو بہار کے ساتھ جھارکھنڈ کا بھی تصور آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا طریقہ رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً نام تو باقی رہتے ہیں لیکن اس کا احاطہ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ اس کی اہم وجہ سیاسی تغیرات اور سیاسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ لہذا صحیح تعین کے لیے علماء جغرافیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرۂ ارض کے حدود اربع کو طے کرتے ہیں۔ قرۂ ارض کے حدود اربع یعنی چاروں بارڈرز کون سے لگتے ہیں، چاروں حدود کیا لگتے ہیں، ان کی تعین ہوتی ہے زمین کے نقشے پر۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر اور اسی طریقے سے معجم البلدان یاقوت الحموی، یہ دونوں کتابوں میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو اگر جمع کر لیں تو اس کے حدود اربع کچھ اس طریقے سے واضح ہوتے ہیں کہ سرزمین شام بحر متوسط کے مشرقی جانب ہے، یعنی شام کے مغربی جانب بحر متوسط ہے اور مشرقی جانب نہر فرات ہے، اس کی شمال کی سمت میں روم ہے تو جنوب میں جزیرہ عرب ہے، یعنی یہ کافی بڑا خطہ ارض تھا، ایک اچھا خاصا علاقہ تھا۔ اور اس کو اگر آج کے ناموں کے ساتھ اگر سمجھا جائے، آج کے ملک جو پائے جاتے ہیں ان کو سمجھا جائے تو وہ سیریا یا سوریا جس کو ملک شام کہا جاتا ہے عربی میں، وہ تو داخل ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اردن، فلسطین، لبنان، یہ تین سارے ملک اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ترکی کا کئی ایک جز اس میں داخل ہوتا ہے اور مصر کے اجزاء داخل ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو یہ سارے عرض کو ملک شام کہا جاتا تھا
بہت قریب تک بھی، بہت قریب یعنی کب تک؟ تاریخ کی اگر حساب میں دیکھیں تو بہت قریب ہے، یعنی آج سے 100 سال پہلے تک بھی۔ 1916 میں جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی، اس وقت سیاسی جو اتفاقات ہوئے، جو سیاسی معاہدے ہوئے، اس میں پھر ملک تقسیم ہوتے گئے، اور آج یہ اس قدر یعنی 4-5 ملکوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ ملک شام میں یہ سارے ہی ملک شامل تھے، سوریہ، اردن، فلسطین، لبنان، ترکی کے کچھ اجزاء اور مصر کے کچھ اجزاء۔ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ چیز واضح ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد مزید جو حصے ہے اس میں اور بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ السلام جزاکم اللہ خیران۔ فضیلۃ الشیخ مولانا محمد عبدالحفیظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کچھ کامنٹس ہوں، تعلیقات ہوں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ جو نکتہ تھا وہ بالکل واضح ہو چکا کہ ملک شام سے کون سے ممالک مراد ہیں۔ یہ جب سے اسلام سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے یہ سارے علاقے شام میں داخل تھے، اور اس کے بعد بھی داخل رہے، یہاں تک کہ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ پہلی عالمی جنگ جو ہوگی اس کے نتیجے میں برطانوی استعمار اور فرانسیسی استعمار جب وہ اسلامی بہت سے ملکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اس وقت یہ تقسیم ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے، اس سے پہلے یہ سارے ممالک میں ایک ہی تھے، اور یہ ان جنگوں کا نتیجہ ہے اور پھر ان استعماری طاقتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو واضح ہو چکی ہے کہ سرزمین شام سے کون سے مقامات مراد ہیں۔ اب آئیے، سرزمین شام اسلام سے قبل اس کا کیا مقام تھا؟ اسلام سے قبل اس سلسلے میں ہم جانیں گے فضیلۃ الشیخ راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال تھا کہ اسلام کی فتح سے پہلے، یعنی شام کو مسلمانوں نے فتح کیا، اس سے پہلے شام کے کیا حالات تھے، یا شام میں کون حکومت کرتے تھے؟ تو شام اصل میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک کا نام تھا سام، اور وہ جب جودی پہاڑ پر جب کشتی رک گئی تو ان کی اولاد مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئی۔ اس میں سے ایک جو تھے سام، وہ جا کر شام کے علاقے میں آباد ہو گئے، تو وہاں پر انہی کے نام سے وہ علاقہ جو ہے موسوم ہو گیا، انہی کے نام سے اس کو شام کہا جانے لگا، سام سے بگڑ کر شام ہو گیا۔ تو اس دور سے، یعنی اسلامی فتح تو سن 12 ہجری 19 ہجری کی بات ہے، اس سے پہلے جو قبل مسیح تک کی تاریخ ہے، اس دور سے شام آباد ہے، اس دور سے شام میں لوگوں کا رہنا بسنا ہے۔ وہاں پر کافی انبیاء مبعوث ہوئے، اور وہاں پر عیسائیوں کی بھی اچھی خاصی بڑی تعداد تھی، اور جو حکومت تھی یہاں پر رومیوں کی حکومت تھی، کیونکہ روم تو عیسائیوں کا مرکز تھا، وہ لوگ یہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ فراعنہ، یعنی جو مصر کے جو بادشاہان تھے، جو مصر کے حاکم تھے، وہ لوگ بھی اس کو اپنے انڈر میں کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح فارس یعنی ایران کے لوگ بھی یہاں پر حکومت کر چکے ہیں۔ تو اس طرح شام پر دو تین قوموں کا حکم رہا ہے، ان کا احتلال رہا ہے وہاں پر، فراعنہ کا اور رومیوں کا اور فارسیوں کا۔ اس طرح ان کئی حکومتوں کے ماتحت کئی دور اس ملک شام پر گزرے ہیں، اور وہاں پر عیسائی کافی اچھی تعداد میں آباد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کو فتح کیا، جب بیت المقدس کو فتح کیا، تو انہیں امان بھی دی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی طے ہوا جسے معاہدہ عمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہاں پر عیسائی آباد تھے اور رومیوں کی حکومت وہاں پر قائم تھی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اب ملک شام فتح ہونے کے بعد اس کی مختصر سی تاریخ ہم مولانا ارشاد اللہ علیہ السلام علیہ رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین، ملک شام کی فتح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں 3000 صحابہ کو بھیجا تھا، مگر یہ ہے کہ یعنی شروعات ہو چکی تھی، مگر اس وقت پھر ان کی فوج جو ہے 1 لاکھ سے بڑھ گئی تھی، اور صحابہ 3000 تھے۔ بعض صحابہ شہید بھی ہو گئے، جس میں جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ جو کمانڈر تھے 3 شہید ہو گئے۔ اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو کمانڈر سنبھال کے مسلمان فوج کو جو ہے مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید جو ہے یہ ہوں
پھر اچھی تیاری کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے، اس بہانے آپ لے کے آگے بڑھی گئے. تو بہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا جو ہے 8 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 سال پہلے. اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو تب انہوں نے جو ہے سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ ردت، جو لوگ مرتد ہو چکے تھے ان سے جنگ کی، وہ فتنہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے عراق کی طرف جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ گئے، تو وہاں بھی جو ہے چند مناطق فتح ہو گئے. تو اسی دوران سب سے بڑی جو چیز تھی، یعنی ایران کے اکثر حصے فتح ہو چکے تھے، تو اب جو باقی جو ہے کسریٰ کی طاقت ختم ہو چکی تھی. جو بڑی طاقتیں تھیں یہ کسریٰ اور قیصر. تو کسریٰ کی طاقت ختم ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے کہ اب ہمیں جو ہے روم کی طرف جانا ہے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے. وہ جو ہے کئی صحابہ سے مشورہ کر کے آپ نے چند ہزار کی فوج، بعض قائدوں کے حصے، سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان کو، شرحبیل بن حسنہ کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، پھر خالد بن ولید کو جو ہے عراق کے حصے فتح ہونے کے بعد پھر ان کو شام کی طرف، یعنی ایک مکمل جو ہے کہ مکمل طریقے سے اس کو فتح کرنے کے لیے 33,000 فوج مسلمانوں کی، 1,00,000 فوج رومیوں کی تھی. یہ روم کا حصہ، روم جو ہے وہاں غالب تھے، یعنی نصارہ. تو وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی رجب کے مہینے میں سن 12 ہجری، تو کچھ حصہ کچھ جنگیں ہوئی جس میں یہاں مسلمانوں کی کچھ فوج، ایک جنگ یعنی ایک فوج کا حصہ، کچھ لوگوں، کچھ جو ہے قائدین کی کچھ فوج ان کی ایسے جنگ ہوتی رہی، مسلمان غالب ہوتے رہے 2-3 اس میں، اور ایک میں جو ہے بعد میں مسلمانوں کو کچھ شکست بھی ہوئی. مگر بہر صورت جو ہے مکمل طریقے سے جنگ، یعنی مکمل 33,000 1,00,000 کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابھی نہیں ہوئی تھی. مگر یہ ہے کہ بعض حصے جو ہے شام کے فتح ہو چکے تھے، کچھ حصے. تو اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ملک شام، جس میں جنگ یرموک جو ہے، غزوہ یرموک مشہور ہے، تو اس میں جو ہے مکمل طریقے سے مسلمانوں کا مکمل جتنی شام کی بستیاں تھیں سب مسلمانوں کے فتوحات میں داخل ہو گئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جی سن کیا ہے شیخ 18 میں. جی تو اس کے بعد دیکھیے آپ جو ہے صحابہ کے بعد سے لے کر مسلمان جو ہے تقریباً اگر عیسوی کے حساب سے دیکھا جائے تو 11ویں عیسوی یعنی 1090 عیسوی تک مسلمان، یعنی دولت امویہ رہی، پھر دولت عباسیہ، سب جو ہے مسلمان ہی وہاں پہ غالب رہے، حکمران رہے. مگر اس یعنی 11ویں صدی ہجری کے اخیر سے لے کر 12ویں صدی کے کچھ تقریباً 80-90 سال تک 3 مرتبہ صلیبی اور نصارہ نے پھر کوشش کی کہ ان حصوں کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لیں. تو بعض مرتبہ مسلمان اس وقت کمزور بھی ہو چکے تھے، تو پھر جو ہے وہ لوگ غالب بھی ہوئے. مگر پھر نور الدین زنکی اور ان کے بعد پھر ان کے فرزند نے، پھر صلاح الدین ایوبی نے جو ہے پھر بیت المقدس کو فتح کیا، ان علاقوں کو فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے میں لائی. اس کے بعد سے لے کر پھر جو ہے 4 صدی تقریباً عثمانیہ جو ہے دولت عثمانیہ رہی، تب بھی مسلمانوں کے حصے میں رہا. جب دولت عثمانیہ کمزور پڑی، یعنی 1900 یعنی یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1913 1914، تو اس کے بعد سے جو ہے برطانیہ اور فرانسی استعمار اور پھر جو انہوں نے اسرائیل کے حوالے جو ہے ایک حصہ فلسطین کا حصہ دیا. تو یہ جو ہے مختصر سی تاریخ ہے، اجمالی تاریخ. جزاکم اللہ خیرا. معزز حاضرین، ممکن امید کے بات واضح ہو گئی ہیں، پھر بھی ہم مشرق ندوہ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ تعلیقات اگر. یقیناً تاریخ ہماری سامنے شام کی، اور یہ ملک شام کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. چند مختلف نکات پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اسلام سے پہلے وہاں رومیوں کا قبضہ تھا. اس نقطے پر آپ غور کیجیے کہ وہاں یہودی نہیں تھے بلکہ رومی تھے، یعنی نصارہ تھے. یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ اس علاقے کا وہ حق زیادہ رکھتے ہیں وہ سراسر باطل ہے.
याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बसाया ज़रूर था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहाँ ज़रूर बसाया था, लेकिन हकीकत में वो उन्होंने खुद उस इलाके को छोड़ दिया था। और मुअर्रिखीन ने उनके वहाँ रहने और उसके बाद वहाँ से निकलने की तमाम तारीखों को जमा किया है। तो जब से उन्हें वहाँ बसाया गया आज तक भी उनकी रहने की मुद्दत 500 साल से ज़्यादा नहीं है। यहूदियों के इस इलाके में रहने की मुद्दत 500 साल से ज़्यादा नहीं है, जबकि मुसलमानों ने जब से कब्जा किया उस वक्त से वहीं है। तो बहरहाल इस्लाम से पहले वहाँ रूमियों यानी नसारा का कब्जा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफत ही नहीं उसकी बशारत मिल चुकी थी। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जबकि एक चट्टान जब रुकावट बन गई थी खोदने के लिए, खंदक को खोदने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गई तो आपने एक बार मारने के बाद लोहे से ये कहा था कि रोशनी जब आई तो कहा कि मुझे बुसरा के महल रोशन हो गए शाम के। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जगह फरमाई थी, लेकिन हम यहाँ अपनी गुफ्तगू को इसी हद तक महदूद रखते हैं। तो वहाँ मुसलमानों की बशारत शुरू हो गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में जो खुतूत लिखे तो उसमें गस्सान इधर के एक बादशाह को भी लिखे थे, लेकिन उसने मुसलमानों के जो खासिद थे उसे कत्ल कर दिया। तो उसको सबक सिखाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूता की जो जंग हुई थी सन 8 हिजरी में अपने कुछ सहाबा को भेजा था। वहीं हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी शुरू में करीब में मुसलमान हुए थे, वहाँ की कायदा किरदार वहाँ वाज़ेह हुआ। अजीब बात यह है कि उनसे जो मुसलमानों की जो सबसे पहली जंग हुई मूता के मकाम पर हज़रत खालिद बिन वलीद उसमें क़ियादत की आखिरी में, और उन्हीं की क़ियादत में फिर शाम मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों के हवाले भी उन्हीं की क़ियादत में। तो इसके बाद फिर यरमूक भी हुई उनके साथ। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आगाज़ में जैश उसामा भी भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तैयार किया था। उसके बाद ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इलाका है, चंद एक साल नहीं बल्कि 12 हिजरी से 18 हिजरी तक मुसलसल जंगें हुई, जिनमें उमूमी तौर पर क़ियादत हज़रत खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह और यज़ीद बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। उसके बाद ताउन की एक मर्ज़ वहाँ फैला जिसमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला जिन्होंने इस इलाके को फतह किया, उसमें यज़ीद बिन सुफ़यान बहुत आगे थे, तो उनके जो भाई थे हज़रत मुआविया, उनको वहाँ का वाली बनाया था। और उसके बाद जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए वो, तो उनके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने शाम के सारे इलाके जिनका अभी जिक्र आया वो सारे इलाके इनके मातहत कर दिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के। और उसके बाद अली बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफत के दौर में भी शाम हज़रत मुआविया के साथ रहा। उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर इस्लामी मुसलमानों ने उन पर इत्तेफाक कर लिया उनकी खिलाफत पर, तो 20 साल तक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हाकिम रहे। फिर बनु उमय्या का दौर आया, फिर बनु अब्बास का दौर आया, तो ये मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के मातहत ही रहा। यहाँ तक कि कुछ सालों के लिए सलीबियों ने उस पर कब्जा किया और उसके बाद जो है फिर कुछ वक्त के लिए गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि सलीबी साजिशों के नतीजे में जब छोटी छोटी टुकड़े में तकसीम हुआ तो वहाँ जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, आम तौर पर इस इलाके में जिन लोगों ने कब्जा किया ऐसे लोग थे जो हकीकत में बज़ाहिर मुसलमान थे, लेकिन जो मगरबी ताकतें हैं उनके एजेंट बने हुए थे और उन्हीं ने इस पर कब्जा किया। क्योंकि आज शाम के सिलसिले में हमारे सामने बहुत से फजीलतें आएंगी, तो ये सवाल पैदा होगा कि शाम के हुक्मरान ने ज़ाहिर है कि वो भी अच्छी होना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि हकीकत में ये सारा इलाका मुकम्मल तौर पर मुसलमान और सही इलाके मुसलमानों के कब्जे में रहा। ये और बात है कि दरमियान में कुछ हालात पेश आते रहे, लेकिन उमूमी तौर पर जब से मगरबी और फ्रांसीसी इस्तेमाल दुनिया में फैला उस वक्त से हम ये हालात देख रहे हैं शाम के जो आज हमारे सामने है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुस्लिहुद्दीन अवधी मदनी साहब, क्या कुरान मजीद में मुल्क शाम का तज़किरा आया हुआ है? सवाल था कि कुरान करीम में मुल्क शाम का तज़किरा, तो दरहक़ीक़त मुल्क शाम का तज़किरा कुरान मजीद में पहले पारे से 30वें पारे तक 12 आया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो वाला दिया वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़ख़ुज़ अज़रिब बिअसाक़ल हजर, तो वो सब ती का मुक़ाम या सब शाम में ही दाखिल थे। इसी तरीके से रिहलत शिताई व सैफ सूरतुल इलाक़ में जो 30वें पारे में, तो इसमें रिहलत शिताई व सैफ यानी गर्मा का जो तिजारती सफ़र हुआ करता था कुरैश का, वो मुल्क शाम की तरफ हुआ करता था। तो 12 कई एक जगह मौजूद है। इसके साथ साथ कुरान मजीद में इसको अर्ज़ मुक़द्दसा, अर्ज़ मुबारक यानी बारकना फ़ीहा बारकना हौलहू, इस किस्म से यानी बहुत मुबारक और बहुत मुक़द्दस ज़मीन से ताबीर किया गया है। जैसा कि इरशाद अल्लाह तबारक व तआला का वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत को
جس جگہ بھیجا گیا تھا امام طبری کے حساب سے وہ بالکل شام ہی تھی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. تو یہاں بھی ارض المقدسہ شام مراد ہے. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو یہ بھی الاقصی یقیناً بیت المقدس آج بھی شام کا حصہ ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. الانبیاء اس میں بھی جو الارض التي بارکنا فیہا سے مراد طبری امام طبری کہتے ہیں وہ شمول کے شام ہیں. اسی طریقے سے وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرا وقدرنا فیہا السیرا سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. سورہ سبا کی جو آیت ہے تو جو یمن اور اس کے درمیان کا جو علاقہ تھا وہ شام ہی کا تھا. قرآن ظاہرہ سے مراد شام ہے جیسا کہ ابن کثیر کہتے ہیں. اسی طریقے سے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. اس آیت کے تعلق سے بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال یہی ہے کہ وہ بلاد شام تھے. اور سورہ مومنون میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. تو جو ربوہ جو مقام ہے اس کے تعلق سے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ دمشق جو کہ شام کا حصہ ہے وہ ہے, اور ابن کثیر نے اسے بیت المقدس سے تعبیر کیا ہے. تو یہ ساری آیتیں صاف وضاحت کرتی ہیں کہ قرآن میں ملک شام کا 12 تذکرہ ہوا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر. کس قدر عظیم ہے وہ سرزمین جس کا قرآن مجید میں اتنی مرتبہ تذکرہ آیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں ملک شام کا تذکرہ کس طرح آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا. فضیلۃ الشیخ مولانا راشد صاحب. بسم اللہ. تقریباً شام کی فضیلت میں مختلف احادیث آئی ہیں اور حدیث کی اکثر کتابوں میں محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, سنن کی چاروں کتابوں میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے. یہاں تقریباً میں 20 حدیثیں لایا تھا جو صحیح ہیں, شام کی فضیلت سے متعلق ہیں, لیکن میں 2-4 حدیثیں ذکر کر کے میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا نام لے کر آپ نے دعا کی شام کے لیے, اللہم بارک لنا فی شامینا اللہم بارک لنا فی یمنینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. دوسری چیز یا دوسری خصوصیت شام کے تعلق سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, ایسے حالت میں یا ایسے وقت میں شام سے ایک ایسے مجاہدین شہسوار لوگوں کا گروہ وہاں سے نکلے گا دمشق سے, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرے گا. مطلب اللہ تعالیٰ دین کے لیے انہیں سہارا بنائے گا. ایسے مجاہدین کی جماعت دمشق سے نکلے گی. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تیسری چیز یا تیسری خصوصیت شام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ دمشق میں ہوگا, جو شام ہی کا حصہ, جو شام ہی کا عاصمہ ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق. دمشق کے مشرقی حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دیگر احادیث میں تفصیل آئی ہے کہ فجر کے وقت میں وہ اتریں گے اور وہاں اس وقت جو امام رہیں گے وہ ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمارے لیے نماز پڑھائیں ہیں, تو وہ انکار کریں گے, بلکہ جو وہاں کے امام رہیں گے انہی کے تابع رہ کر وہ نماز ادا کریں گے. تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے بڑی بابرکت زمین ہے, اور وہیں سے اس کے علاوہ تیسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ایک گروہ کی جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا اس کی صفت بتائی ہے. حدیث کے الفاظ میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم او خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر اللہ. یعنی کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب تک, قیامت تک بھی دنیا میں ایک ایسا گروہ رہے گا جو دین کی پابندی کرے گا. جو لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے یا انہیں رسوا کرنا چاہیں گے وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گروہ شام میں رہے گا, یعنی ایسے حق پرست جماعت جو اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ظالم لوگ ہیں وہاں پر جمع ہوئے ہیں یا ظلم کا ایک بازار گرم کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود شام کی زمین اتنی بابرکت ہے کہ وہاں ایک حق پسند جماعت رہے گی جو قیامت تک
دین کی پابند رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کرے گا اور دین کے لیے انہیں سہارا بنائے گا۔ ایک اور خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مختلف علامتوں میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ڈھکیل دے گی، مطلب ہٹائے گی، لوگ دور بھاگتے جائیں گے۔ تو صحابی رسول نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، کہ تم جو ہے شام کو لازم پکڑ لو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حضرت سالم بن عبداللہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک پانچویں خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت زید بن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی للشام، شام والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں ایسی بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کیوں خوشخبری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمۃ باسطۃ اجنحتها علیہا، کہ رحمت کے فرشتے شام پر سایہ فگن ہیں۔ یہ جو چھوٹی موٹی آزمائشیں ہیں یہ تو آتی رہیں گی، لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول رحمت کے فرشتے وہاں سایہ فگن ہیں اس شام کی سرزمین پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سے شام کی فضیلت احادیث میں جو ہے واضح ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن و حدیث میں ملک شام کے سلسلے میں جو باتیں ابھی ہم نے سماعت فرمائی ہیں، اس کے بعد ہم مولانا محمد عبدالحفیظ عمر حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی کچھ تعلیقات۔ تقریباً کافی جامع اندازوں سے قرآن اور احادیث میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ بس ایک اہم بات جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسی علاقے میں بیت المقدس ہے، بیت المقدس اسی علاقے میں ہے، جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے تعمیر کیا جانے والا دوسرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یہ تو مکے میں ہے جو کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے 40 سال کے بعد، یعقوب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، 40 سال کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا، اور اسے یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ عام طور پر لوگوں میں معروف ہے کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو بنا دیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی اور اسے اچھے طور پر بنایا تھا۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اسراء ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں گئے تھے، وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اولیٰ ہے۔ جب مسلمان جو ہے بیت مدینہ منتقل ہوئے تھے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جیسا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی، کیونکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو زمین کے وارث وہی ہیں جو کہ اللہ پاک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اس حیثیت سے کسی اور کا دعویٰ جب وہ اللہ پاک تعالیٰ کی نبیوں کا انکار کرے، اللہ پاک تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرے، اس کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ یہ سرزمین ہم اس سرزمین کی حقدار ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے، بلکہ اس کے مستحق وہ ہوں گے جو کہ اللہ پاک تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو اس کا جو تعلق ہے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ، جو گہرا تعلق ہے، وہ ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔